قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الحافظ أبو يعلى في كتاب معرفة الصحابة حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي قال حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن علي بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال بلغ أقسم بن سيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه وقالوا أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه قال فليأتيه من يبلغه عني ويبلغني عنه فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل کی اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے یہ احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں جن سے ان آیات کی عظمت جامعیت ثابت ہوتی ہے کہ اقسم ابن سیفی کو خبر پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اور آپ کے اعلان نبوت کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. تو اقسم ابن سیفی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معلوم کروں. لیکن آپ کی قوم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ ہمارے سردار ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ اتنے ہلکے ہو جائیں کہ آپ خود جا کے معلومات کریں. زیادہ سے زیادہ آپ کچھ آدمی بھیج دیں جو آپ کا پیغام حضور کو پہنچائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ آپ کو پہنچائیں. تو اس نے 2 آدمیوں کو منتخب کیا اور حضور کی خدمت میں بھیجا, اور وہ دونوں آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب جب وہ آئے فقال نحن رسل اقسم ابن سیفی وهو يسألك من انت وما انت. وہ جب دونوں حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم اقسم ابن سیفی کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں. رسول کا معنی ہوتا ہے پیغامبر یعنی قاصد. اور اس نے 2 سوال پوچھے ہیں کہ من انت آپ کون ہیں, وما انت اور آپ کیا ہیں. من انتا میں سوال ہے آپ کے حسب کا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ما انتا سے سوال ہے کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من انا فانا محمد بن عبد الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں, تو میں محمد ابن عبداللہ ہوں. یعنی مختصر جواب. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بارے میں کوئی بلند باتیں نہیں فرمائیں, ورنہ حضور فرماتے کہ میں بنو ہاشم سے ہوں. بنو ہاشم قریش سے ہیں, اور قریش کا تعلق جو ہے وہ حضرت ولد اسماعیل سے ہے.
اور پھر عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے، لیکن بس فرمایا انا محمد ابن عبداللہ۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے نہ پیش کرے۔ آج کل ہمارے ہاں تو ایک عجیب رواج ہو گیا ہے، اللہ ہدایت دے، ہم سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ لوگ اپنے آپ کو لکھتے ہیں حاجی فلان، الحاج فلان، یا چودھری فلان، یا میاں فلان، یا سردار فلان، اور اسی طرح چلو ان کو تو چھوڑو، آج کل تو مولویوں کا بھی یہی عالم ہو گیا، ان کے بھی جب اشتہار چھپتے ہیں تو اتنے لمبے لمبے القاب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ جناب یہ پیر طریقت ہیں اور عالم شریعت ہیں اور غزالی زمان ہیں اور قطب دوران ہیں، سب چیزیں ناجائز، اسلام ان باتوں کی اجازت ہی نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہمارے نزدیک ایک آدمی کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے بلند مرتبے پہ فائز۔ حدیث مبارک میں خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ رب اشعث اغبر، کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، مٹی پڑی ہے، بالوں میں بھی مٹی پڑی، اگر کسی سے بات کریں تو وہ بات بھی نہ سنیں، اگر کسی گھر میں شادی کا پیغام دیں تو وہ بھی قبول نہ کریں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کو سچا کر دے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی قسم جو ہے اس کو سچا کروا دے۔ اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، تاریخ ہند میں، کہ ایک فقیر آدمی ہوتے تھے اور وہ دلی کی مسجد کے کنارے پہ نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے، اور وہاں ایک نالا تھا گندا، جس سے مسجد کا گندا پانی خارج ہوتا تھا، وہ اسی سے کھیلتے رہتے تھے، چھڑی ہاتھ میں پکڑے پانی کو مارتے رہتے، ایک سیدھا سادہ فقیر تھا۔ تو ایک آدمی جو ہے کوئی بڑا آدمی تھا، وہاں سے وہ اپنی کسی محبوبہ کے ساتھ گزرا اور بڑے لباس میں اور کم طراق میں، اور اس کی محبوبہ نے بھی بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس فاخرہ پہنا ہوا تھا۔ اچھا، اس فقیر کو تو اللہ عالم خیال بھی نہیں ہوگا، تو وہ بیچارے اسی طرح کھیل رہے تھے پانی سے، تو وہ پانی کے چھینٹے جب اڑے تو اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے پڑ گئے، اور وہ غصے میں کھڑی ہو گئی، اور اس نے سب سے پہلے تو گالیاں بکنی شروع کی، پھر اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو یہ میرا اتنی قیمتی سوٹ ہے اور میں نے ابھی پارٹی میں شرکت کرنی ہے اور یہ تباہ ہو گیا، اب میں واپس گھر جا کے پھر سوٹ بدلوں اور پھر آؤں اور کتنا وقت ضائع ہوگا، کیسا بے وقوف ہے۔ تو چونکہ وہ بھی دولت والا اور پیسے والا آدمی تھا، دماغ خراب تھا، بجائے اس کے کہ کچھ صبر سے کام لیتا، اس نے فوراً اس فقیر سے وہ لکڑی چھینی اور 2-3 لکڑیاں جو تھی مار۔ فقیر چپ کر کے بیٹھ گیا، بیچارہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ ابھی بس وہ تھوڑی دیر وہاں سے کچھ فاصلے پہ گیا اور فوراً ایسی تکلیف ہوئی کہ پلٹی کھا کے گر گیا۔ وہ عورت سمجھ گئی، اس نے کہا کہ وہ ہم نے جو اس اللہ والے کو چھیڑا ہے نا، یہ معلوم ہوتا ہے اسی کی وجہ سے وہ بات۔ عورتیں ضعیف الاعتقاد بھی ہوتی ہیں بہرحال، تو وہ دوڑی اور آئی اور ہاتھ باندھے اور منتیں کی اور معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو کچھ نہیں کہا، نہ میں نے بد دعا کی ہے، نہ میں نے کچھ کہا ہے، نہ میری زبان سے تم نے کوئی لفظ سنا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں سنا، لیکن وجہ جو ہے یہ آپ ہیں۔ انہوں نے فرمایا بی بی دیکھو تمہارے کپڑے خراب ہوئے، تمہارے دوست کو غصہ آ گیا، مجھے بیعت لگے تو میرے دوست کو غصہ آ گیا، تو میں کیا کروں؟ یہ تو تعلق کی بات ہے، جس سے تمہارا تعلق تھا اس نے تمہارا خیال رکھا، جن سے ہمارا تعلق تھا اس نے ہمارا خیال رکھا، اب جاؤ اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض آدمی جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، تو اس لیے آدمی اپنی طرف سے اپنے آپ کو الحاج کہنا،
یا اپنی بڑائی بیان کرنا اللہ کا قرآن ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاک بازی نہ بیان کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بظاہر لوگ ہوتے ہیں تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، لیکن اندر ان کے دل جو ہیں وہ بھیڑیوں سے بھی برے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں بظاہر گناہگار ہیں لیکن اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو القاب نہیں۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم سے ہے، یعنی یہ کہنے کی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ لیکن کتنی چھوٹا سا جواب دیا، من انت؟ قال انا محمد ابن عبد اللہ، بس کون ہو تم؟ اس نے کہا محمد ابن عبد اللہ، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ جتنا اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، اللہ کو یہ کبر پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تکبر اور بڑائی جو ہے وہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب آدمی اقتدار کے نشے میں ہوتا، جب آدمی دولت کے نشے میں ہوتا، جب آدمی قوت کے نشے میں ہوتا، اس سے بندے چیونٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ایسے بلبلاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کی ساری اکڑ پھوڑ نکل گئی۔ آپ دیکھیں نمرود کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھیں قارون کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھیں کہ جتنی متجبرین متکبرین مفسرین گزرے ان کا انجام کیا ہوا، اور جتنی متواضعین اللہ سے ڈرنے والے، جتنے فقراء اور جتنے اللہ کے نام پہ قربانیاں دینے والے، کہ آج دنیا گزر گئی، 1400 سال گزر گئے، صحابہ کا نام آئے تو بے ساختہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کسی اللہ کے ولی کا نام آئے تو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، نہ ہم نے صحابہ کی زیارت کی، نہ ہم نے اہل بیت اطہار کی زیارت کی، نہ ہم نے اولیاء اللہ کی زیارت کی، لیکن بے ساختہ زبانوں پہ آئے گا رحمت اللہ علیہ، بے ساختہ زبانوں پہ آئے گا رضی اللہ عنہ۔ کسی پیغمبر کا نام آتا ہے بظاہر فوراً آدمی کہتے ہیں علیہ السلام، اور جب میرے آقا کا نام آتا ہے تو جو مسلمان ہے اس کی زبان پہ فوراً آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس لیے اپنے آپ کو جتنا جھکاؤ گے، اور بعض علماء بطور مثال سمجھاتے تھے، وہ سمجھاتے تھے میرے بھائی کہ جو آدمی جتنا نیچے ہوتا ہے نا اس کو دھکا نہیں لگتا، چوٹ نہیں لگتی، اور جو درخت اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا وہی ہواؤں میں ٹوٹتے ہیں، وہی طوفان اور آندھیوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جتنا شان والا آدمی ہوتا ہے اس میں اکڑ پھو نہیں ہوتی، کہ جس درخت پر پھل لگتا ہے تو شاخیں جھک جاتی، اور بغیر پھل کے ہو تو وہ اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہو، اللہ نے علم دیا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے مقام عزت و عظمت دیا ہو، وہ اتنا متواضع ہوتے ہیں، وہ اتنا اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں کہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے کہ یہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ میرے بھائی آج تو حالات اتنا بگڑ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، مولوی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، سب نام و نمود کا اسیر ہے، سب اپنی شہرتوں کے لکیر کا فقیر ہے، اور ہر آدمی کی خوشامد کرو جناب، اس کو آپ جناب عزت اور عظمت اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دو تو وہ آپ کو قریب بٹھائے گا۔ اگر آپ کو اس کو ذرا سیدھی بات کرو گا کہ تہذیب ہے، اس کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو اس لیے دیکھیں گے میرا آقا ہے جو سب کا آقا ہے، جو سب کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، اور مالک لواء الحمد ہے۔
لیکن کتنا آزادی سے بتا دیا انا محمد ابن عبداللہ. اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ مقام عبدیت اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے نماز میں بھی حضور کی یہی صفت رکھی ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جب عبد ہو گیا اور عبد کامل ہو گیا اس سے بڑی کوئی شان ہی نہیں. اسی لیے مقام معراج ہے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اسی لیے مقام اسراء ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو یہ مقام ہے. تو حضور نے فوراً جواب دیا بڑا مختصر میں انا محمد ابن عبداللہ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ دوسرا سوال تم نے پوچھا ہے کہ اما من انا فانا محمد ابن عبداللہ واما ما انا فانا عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں. قال ثم تلا علیہم هذه الآیۃ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. قالوا اردد علینا هذا القول فردده علیہم حتی حفظوه. پھر میرے آقا نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی. انہوں نے کہا حضور مہربانی کر کے اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. حضور پاک نے دوبارہ پڑھی. حضور پاک نے سے بارہ پڑھی حتیٰ کہ انہوں نے یاد کر لیا. فَأَتَيَا أَقْسَمَ وَقَالَا أَبَا أَن يَرْفَعَ نَصَبَهُ. جب وہ اپنے سردار کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے بتلایا کہ ہم نے جب آپ سے پوچھا ہے تو آپ نے اپنی خاندانی وجاہت کے بارے میں تو زیادہ شان بیان نہیں فرمایا. فَسَأَلْنَا عَن نَصَبِهِ فَوَجَدْنَاهُ ذَاكِيَ النَّسَبِ وَسَطًا فِي مُزْرَى أَيْ شَرِيفًا. لیکن ہم نے ان کے نسب کی تحقیق کی ہے تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ حضور بہت بڑے عالی نسب ہیں. حضور بنی ہاشم سے ہیں اور بنی ہاشم قریش سے ہیں اور قریش جو ہیں وہ کنانہ سے ہیں اور کنانہ جو ہیں وہ ولد اسماعیل سے ہیں. بڑا عالی نسب ہے محمد مصطفیٰ. وَقَدْ رَمَا إِلَيْنَا بِكَلِمَاتٍ قَدْ سَمِعْنَاهَا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کچھ کلمات پڑھے ہیں جو ہم نے سنے ہیں. اور اس کے بعد جو حضور نے یہ آیت پڑھی تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. فلما سمعهن اقسم قال انی اراه یأمر بمکارم الاخلاق وینہی عن ملائمها. تو جب سردار اقسم نے سنی یہ آیت کہنے لگا بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ محمد عربی تو مکارم الاخلاق کا حکم دیتے اور حضور برائیوں سے روکنے والے ہیں. وَقُونُوا فِي هَذِهِ الْأَمْرِ رُءُوسًا وَلَا تَكُونُوا فِيهِ أَذْنَابًا. اپنی قوم سے کہنے لگا یہ محاورہ ہے کہ تم لوگوں کا سر بنو لوگوں کا دم نہ بنو. کیا معنی یعنی جلدی جب ہم اسلام میں داخل ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ دم کی طرح پیچھے رہ جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اسلام میں داخل ہو جائیں. وقد ورد في نزول حدیث حسن رواه الامام احمد. اس کے شان نزول کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثني عبد الله بن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون فقصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجلس فقال بلى. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدث إذ شخص رسول الله بصر ببصره إلى السماء. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سائے میں بیٹھے تھے کہ عثمان ابن مظعون گزرے. آپ نے فرمایا کہ الا تجلس فکشرا. کشرا کا معنی ہوتا ہے یعنی بڑی حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو کہتے ہیں کشر. آپ نے فرمایا بیٹھتے ہو؟ نے کہا ہاں بیٹھتے. کیوں نہیں؟ بیٹھ گئے حضور کے سامنے. فبینما هو یحدث، اب باتیں ہو رہی تھی. حضور پاک نے اپنی نظریں جو ہیں آسمان کی طرف اٹھائیں. فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يده بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض فتعرف رسول الله عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقع ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقع ما يقال له شخص بصر رسول الله إلى السماء كما شخص أول مرة. اب کہتی ہیں کہ اس نظر ساعة إلى السماء، حضور آسمان کی طرف دیکھتے رہے. فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، دائیں جانب. فتحرف رسول اللہ، آپ نے اس سے ایک کنارہ فرمایا. فأخذ ينغض رأسه، کہ آپ سر کو ایسے ہلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سمجھو بات کو کہ کیا کہوں، یہ سب کہو. اور ابن مظعون جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ نے اپنی بات پوری کر دی، شخص بصر رسول اللہ الی السماء، آپ نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی جیسے پہلے اٹھائی تھی. فأتبعه بصره حتى تواري إلى السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال يا محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. فقال وما رأيتني فعلت. قال رأيتك شغل بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتهربت إليه وتركتني فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقع شيئا يقال لك. قال وفتنت لذلك فقال عثمان نعم. تو اب جناب یہ بات ختم ہو گئی تو عثمان ابن مظعون نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کیا ایسا تو کبھی نہیں کیا. حضور نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور آپ پہلے تو آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور اس کے بعد آپ جانب یمین متوجہ ہو گئے اور مجھے چھوڑ دیا، اور پھر ایسے آپ سر مبارک کو ہلا رہے تھے جیسے کوئی چیز سمجھ رہے ہوں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا. تو حضرت آقا انعامدار اچھا تمہیں یہ اس بات کا سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے محسوس کیا ہے اس بات. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانی رسول اللہ آنفا وانت جالس. اللہ کا فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے، تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. قال رسول اللہ قال نعم. قال فما قال لك. تو اللہ کے اس قاصد نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا وہ یہ آیت لے کے آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. اب حضرت عثمان فرماتی ہیں کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی، اس آیت مبارک کے پڑھنے کی دیر تھی کہ دل میں ایمان میرا پکا ہو گیا اور میرے نظروں میں سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اسناد جید متصل حسن قد بین فیہ استماع المتصل. اس کی صورت بہت اچھی ہے. ورواه ابن ابی حاتم من حدیث عبد الحمید ابن بحرام مختصرا. حدیث آخر عن عثمان ابن ابی العاص الثقفی فی ذلك. قال امام احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا هرين عن ليث عن شهر بن اوشب عن عثمان بن ابي العاص قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا اذ شخص بصره فقال اتاني جبريل فامرني ان اضع هذه الايه بهذا الموضع من هذه السوره ان
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وهذا اسناد لا بأس به فلعله عند الشعر ابن حوشب من الوجهين والله اعلم. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس دوسری سند کے ساتھ بھی روایت فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، اذ شخص بصرہ، حضور پاک نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام، فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے ہیں، فامرنی ان اضع هذه الآیۃ بهذا الموضع، اور جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس آیت کو سورۃ النحل کی اس مقام پہ رکھوں. یاد رکھیں گے جو ترتیب آیات ہے یہ ساری اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ آیتیں حضور پہ جو ہیں مختلف مقام پہ اترتی تھی. کبھی آیت عرفات میں اتری، کبھی مینا میں اتری، کبھی سفر میں اتری، کبھی بدر میں اتری، کبھی تبوک میں اتری، کبھی خیبر میں اتری، کبھی حدیبیہ میں اتری. تو اللہ حکم دیتے جبریل علیہ السلام کو کہ میرے محبوب کو کہو کہ یہ آیت فلاں صورت میں رکھیں، یہ آیت جو ہے فلاں صورت میں رکھیں. کہ یہ ترتیب آیات جو ہے یہ ساری اللہ کی طرف سے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وہذا اسناد لا باس به، یہ سند بھی بہت اچھی ہے. ولعلہ، اب مفسر کہتا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شعر ابن حوشب کے پاس یہ دونوں طریق سے روایت حدیث موجود ہے. واللہ اعلم. سوال بھی بچ جاتے ہیں کافی سارے. کہتے ہیں جی کہ جہاد بات اعتراض کرنا بڑا اچھا ہے اور بڑا آسان ہے. ہم بات کو سمجھیں. سب سے پہلے تو جہاد جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان جائر. کسی بہت بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے افضل جہاد. اسی طرح اپنے نفس سے جہاد کرنا کہ نفس جو ہے وہ برائیوں کی خواہش کرتا ہے، تم روک رہے ہو، یہ جہاد. اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کرنا یہ بھی جہاد ہے. اور ایک وہ جہاد ہے جس کا حکم ہے قتال فی سبیل اللہ کا. اس کے لیے احکام ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین یا بادشاہ اسلام یا جو مسلمانوں کا صدر، وہ اگر حالات کے مطابق، ذرائع کے مطابق اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کا حکم دے گا تو پھر بیعت علی الجہاد لے گا تو اس کی نگرانی میں جہاد کیا جائے گا. ان شرائط کے تابع وہ جہاد کہلاتا ہے. اسی طرح حضور کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں. آپ نے فرمایا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا دونوں زندہ ہیں. تو آپ نے فرمایا وجاہد فیہما، جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں جہاد پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیات نے، خواتین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرد جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں لیکن ہم عورتیں جو ہیں ہم جہاد نہیں کرتی ہیں، تو وہ مجاہد بنیں گے، غازی بنیں گے، شہید بنیں گے تو ہمارا تو یہ رتبہ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کن الحج، کہ تمہارے لیے اللہ نے جو حج رکھا ہے تو عورتوں کا یہی جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی میں اجر و ثواب عطا فرماتے. اسی لیے علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی کافر ملک کسی اسلام کے ملک میں مداخلت کرے، حملہ آور ہو جائے تو اب جہاد فرض عین ہو جائے گا کہ ہر مسلمان جو ہے کافروں کا دفاع کرے گا. جیسے کہ کوئی آدمی تیرے گھر پہ حملہ کر دے، کوئی آدمی تیری عزت پہ حملہ کر دے، کوئی آدمی تیرے مال پہ حملہ کر دے،
تو اس کے دفاع میں اب تم اجازت لینے تو نہیں جاؤ گے کہ پہلے میں اجازت لے کے آ جاؤں پھر لڑوں گا، اس لیے اس وقت جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، اب اگر کسی ملک پہ حملہ ہوا ہے تو پھر اس ملک کے مسلمان اگر کافی نہیں ہیں تو پھر ساتھ والے مسلمانوں کے لیے حکم ہے، ورنہ جو ہے جہاد پہ ہر کسی کا جانا، یا یہ سمجھ لینا لوگوں کا کہ جی ہم ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور دھماکے کریں، اور یہ تو فساد ہے، یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ تو فتنہ و فساد ہے۔ لا تفسدوا فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین۔ یہ کون سا جہاد ہے کہ مسلمانوں کو مار دو؟ یہ کون سا جہاد ہے کہ کسی بس میں جا کے بم رکھ دو اور بس کے مسافر مسکین اڑ جائیں، جن کا نہ لڑائی سے تعلق، نہ جھگڑے سے تعلق، نہ کسی بات سے تعلق؟ مارکیٹوں میں جا کے تم بم رکھ دو، بازاروں میں جا کے تم بم رکھ دو، یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ جذبات میں آنا الگ بات ہے، لیکن اسلام کا سمجھنا الگ بات، اور یہی وہ وجہ ہے۔ اب ٹھنڈے دل سے مسلمان ہے جذباتی قوم، فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، سوچتے نہیں۔ دشمن جو ہے وہ 100 سال پہلے منصوبہ بناتا ہے، وہ تخطیط کرتا ہے، اس پہ قدم قدم وہ سیڑھی سیڑھی چڑھتا ہے۔ مسلمان جذبات میں آ جائے گا، یا وہ نہیں یا ہم نہیں، بس یا اس کے بعد جناب ختم ہو جائے۔ آج سے ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں کہ یہ جتنی تم نے اس قسم کے مذہب کے نام پر اور کبھی کسی جماعت کے نام پر، کسی کے خلاف کے نام پر جو کچھ کیا ہے آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم حضور کے حکم پہ نہیں چل رہے۔ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ کامیابی سے نہیں چلیں گے کبھی کامیابی حاصل۔ یہ کون سا جہاد ہے کہ مسجد میں جا کے بم مار دو؟ یہ کون سا جہاد ہے کہ جناب کسی کے عبادت خانے میں جا کے 50 بندہ مار ڈال دیے؟ جہاد ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو فساد ہے اور فتنہ ہے۔ اللہ ان منحرفین کو ہدایت عطا فرمائے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، جذبات میں نہ آ جایا کرو۔ جذبات میں آنا بڑا آسان ہے، لیکن بات کا سمجھنا، شریعت پہ عمل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل۔ اب دیکھیں نا، میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد رسول اللہ مکی زندگی میں آپ نے 13 سال تکلیفیں برداشت کی۔ حضور نے اپنے صحابہ کو، بی بی سمیہ کو، حضرت عامر کو، حضرت خباب کو ریت پہ، گرم ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کو گرم ریت میں دفن کر دیا جاتا تھا اور سینے پہ گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور صحابہ اس حال میں بھی کہتے تھے احد احد احد، اور حضور گزرتے تو فرماتے صبرن 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 یا آل یاسر۔ کیا حضور دعا مانگتے تو کافر مکے کے ختم نہیں ہو سکتے تھے؟ یعنی حضور کے لیے بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں، مکے میں تکلیف تھی فرشتوں کو؟ اللہ کے بندے، تعلیم ہے، یہ منہج نبوی ہے کہ پہلے صبر کرو، جب اللہ قوت دے، اللہ تبارک و تعالی جو مسلمانوں کا امیر ہو اس کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ حکام بھی ہیں، امراء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، کہ اگر دینی معاملہ ہے تو علماء کی اطاعت کرو، اور اگر دنیاوی معاملہ ہے تو اولو الامر اپنے حکام اور اپنے عمراء کی اطاعت کرو۔ حضور نے فرمایا اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی کأن رأسه زبیبۃ، کہ اگر تمہارے اوپر کوئی عبد حبشی بھی امیر بن جائے، سمع اور اطاعت کرو، جب تک تم فرما برداری نہ کرو گے تو ناکام ہو۔ اب دیکھیں جنگ احد میں کیوں شکست ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں 50 صحابہ کو جو بڑے تیر انداز تھے، ان کو کہتے ہیں رومات، آپ نے 50 صحابہ کی ایک ٹولی بنائی، ان پہ ایک امیر بنایا اور حکم دیا کہ یہ جو درمیان دو پہاڑوں کے ایک درہ ہے، راستہ ہے، تم اسی جگہ پہ جم کے کھڑے رہو، چاہے مسلمانوں کو فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، یہ دروازہ نہیں چھوڑنا، تاکہ کہیں دشمن جو ہے ہمارے عقب سے آگے اسی دروازے سے ہم پر حملہ نہ کر دے۔
انہوں نے کہا جی ٹھیک. اب جناب اللہ نے مہربانی کی، جنگ احد میں مسلمانوں نے ایک ہی حلے میں کافروں کو پیس کے رکھ دیا. کافر تتر بتر ہو گئے، اجڑ گئے، بھاگ گئے اور جنگ ہار گئے، گھوڑے چھوڑ گئے، مال گرا گئے. وہ جو 50 آدمی کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی حضور کا مقصد یہی تھا کہ دشمن حملہ نہ کر دے. دشمن کا حال تو یہ ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، تو اب ہم مال غنیمت کیوں نہ اٹھائیں بھائی. تو وہ جو امیر تھے ان پر نے کہا خبردار، میں تمہارا امیر ہوں، میرے حکم کی خلاف ورزی میں بالکل نہ ہلو. انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے جناب بات نہ مانی اپنے امیر کی اور جا کے مال غنیمت میں شریک ہو گئے. خالد بن الولید اس زمانے میں کافر تھے. اسی جنگ کے دوران میں اس مقام پہ اس کی نظر پڑ گئی کہ یہ رستہ تو خالی ہو گیا. اس نے فوراً اپنے بھاگتی ہوئی قوت کو جمع کیا اور اسی سے حملہ کیا اور صحابہ 70 شہید ہو گئے. اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی کہ جب ایک امیر کا حکم نہیں مانا تو انجام کیا نکلا. اس لیے مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اولو الامر کی اطاعت کریں اور خود جذبات میں آ کے ایسی باتیں نہ کریں. یہ تو جہاد میرا بھائی نہیں، یہ تو فساد فی الارض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت ہے. مسلمانوں کا خون دیکھ کر خوشی ہوتی ہے تو مسلمان اپنا خون نہ بہائیں نا. کس نے کہا ہے کہ خون بہاؤ؟ میرا بھائی طواف کعبہ اپنے لیے کرو، اور جب اپنے لیے کر لو تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے. کیونکہ کسی کا نام لے کے طواف کرنے میں اختلاف ہے ائمہ کا، لیکن اپنے طواف کرنے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. تو تم وہی کام کرو جس میں جھگڑا کوئی نہیں. تم اپنے لیے طواف کرو، عمرہ کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگو. فقہا نے لکھا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں نے آپ کے پاس مزدوری کی اور میری مزدوری بنتی تھی 200 ریال، تو میں نے کہا کہ میں آدمی بھیج رہا ہوں ان کو 200 ریال میری مزدوری کا دے دو، تو آپ کو دے دیں گے. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ عبادت تو میں نے کی نفلی، اب یہ ثواب مجھے اللہ اپنی رحمت سے جو دیں گے تو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یہ ثواب میرے بجائے فلاں کو دے دیں، تو اللہ عطا فرما دے. الوداعی طواف کیا ہے کہ جب جانا ہو تو طواف کریں، جیسے ہم طواف کرتے ہیں اسی کا نام الوداعی ہے. الوداعی عمرہ تو کوئی ہوتا نہیں، طواف ہوتا ہے. کورٹ میں جو شادی ہوتی ہے لو میرج، وہ نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیں تمام ائمہ، جمہور ائمہ جو ہیں وہ اس بات میں ہیں کہ لا نکاح الا بولی. جب تک ولی الامر جو ہے لڑکی کا والد، اس کا اگر والد نہیں ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، جو بھی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو قاضی وقت کو درخواست دے، وہ اس کا ولی بن کے فیصلہ کرے، ورنہ اس کا نکاح نہیں ہوگا. فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو کیا وہ نکاح شمار ہوگا یا زنا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کرے نہیں. بات تو سمجھو کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لا نکاح الا بولی. لیکن اگر نعوذ باللہ کسی نے کر لیا تو اب اس کا ملنا جو ہے کیا وہ زنا ہوگا، اس کو حد ماری جائے گی یا اس پہ حد نہیں ہوگی؟ یہ اختلاف ہے. ورنہ تمام ائمہ کا یہ متفق کا فیصلہ ہے. یہ جو لوگ لو میرج کرتے ہیں یا سول میرج کرتے ہیں یا کورٹ میرج کرتے ہیں، سب ناجائز ہے. بالکل ان چیزوں سے بچیں. اگر ان چیزوں کو تم نے اجازت دے دی تو انجام فساد ہو جائے گا، کوئی لڑکی گھر میں نہیں رہے گی. میں نے ایک طلاق شدہ لڑکی سے شادی کا وعدہ کیا، اب اس کے لیے میں طواف کروں، پہلے شادی تو کرو.
صرف آپ نے بھی وعدہ تو رکھایا ہوا ہے نا، تو جب بیوی بن جائے گی اس کو لے آنا، عمرہ بھی کرانا، طواف بھی کرانا۔ بڑا بیچارہ وعدے کا وفادار ہے، باپ کا طواف کر لیا ہے، ماں کا کر لیا ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں اپنے ناک سے ایک بال توڑا، کچھ نہیں ہوتا۔ مکروہ اوقات جو ہیں فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک، اسی طرح جب سورج عین سر پہ ہو، اسی طرح عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ تبلیغی جماعت والے جو کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، تم نہیں کرتے ہو تو نیکوں کی برائی تو نہ کرو۔ اچھے کام کی اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی ہے تو کسی کے راستے میں روڑا تو نہ اٹکاؤ۔ یہ تو تم نے کبھی نہیں پوچھا جو فلمیں بنا رہے ہیں، جو ڈرامے بنا رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے۔ شیطان دماغ میں وہی ڈالتا ہے کہ خود بھی نیکی نہ کرو، جو نیکی کرے اس پہ بھی اعتراض کرو۔ اللہ کے بندے ایک دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تمہیں توفیق دے نہ دے، تم کرنے دو۔ کہتے جی حضور پاک نے عمرہ کیا تھا میدان عرفات کی طرف، میدان عرفات کی طرف تو نہیں ہے، اس کا نام ہے جعرانہ۔ جعرانہ جو ہے یہ طائف کے راستے میں ہے۔ وہاں جنگ حنین کے بعد میرے آقا نے قیام فرمایا تھا، وہیں کنواں کھودا گیا، وہ کڑوا نکلا، میرے محبوب نے لعاب دہن ڈالا تو اللہ نے اس کو میٹھا کر دیا۔ وہیں سے حضور احرام باندھ کے عمرہ کرنے آئے تھے، تو اس کا نام ہے جعرانہ۔ ایک عورت جو ہے بے پردہ ہو کر گاڑی چلا سکتی ہے، جب وہ بے پردہ ہو کر مردوں کو چلا سکتی ہے تو گاڑی تو لوہے کی ہوتی ہے۔ وہ بے پردہ ہو کر تمہیں جو چلا رہی ہے وہ گاڑی تم سے زیادہ قیمتی ہے؟ بالکل اسلام میں اجازت نہیں۔ وجہ کیا ہے میری بیٹی سمجھتی ہے؟ اسلام تمہیں عزت دیتا ہے اور تم بے عزتی چاہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی چلانا جو ہے یہ کوئی فخر کی بات۔ آپ کے ملک میں جب کوئی بڑا آدمی ہو گاڑی چلاتا ہے کہ ڈرائیور رکھتا ہے؟ ہاں جی، تو تم ڈرائیور کے مقام پہ آنا چاہتی ہو، یہ آزادی ہے؟ اسلام تو تمہیں مالک کے مکان پہ بٹھانا چاہتا ہے، تم ڈرائیور بننا چاہتی ہو۔ اچھا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اب عورت اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کو غیر مرد نکالیں گے، کیا حشر ہوگا؟ اسلام تیری عزت کا محافظ ہے۔ باقی تمہاری مرضی، گاڑی چلاؤ، ہوائی جہاز اڑاؤ، ٹریکٹر چلاؤ، بندے چلاؤ، جو مرضی ہے کرو۔ اسلام نے تو تمہیں شرف دیا ہے کہ تیرا مقام عزت ہے، تیرا مقام حجاب ہے، تیرا مقام گھر ہے، تیرا مقام پردہ ہے، تو مالکہ ہے، تو اس گھر کی محافظہ ہے، تو اپنے شوہر کو جہنم سے بچانے والی ہے، تو اس کی اولاد کی عزت کی رکھوالی ہے۔ اسلام نے تو تمہیں بی بی فاطمہ کا مرتبہ دیا ہے، بی بی عائشہ کا مرتبہ دیا ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو فلم ایکٹر بنانا چاہتی ہو تو جاؤ بنو، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کہتا جی کہ میری ساس فوت ہو گئی، میرے سسر نے دوسری شادی کر لی، تو جب دوسری شادی کر لی تو وہ تیری تو کچھ نہیں لگتی نا، صرف تیرے سسر کی بیوی ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ تم پردہ کرو گے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ اس کی پہلی بیوی تو تیری بیوی کی ماں تھی نا، اس لیے وہ تیرا رشتہ تھا، تیری ساس تھی، اس کی دوسری بیوی سے کیا رشتہ ہے تیرا؟
مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی والدہ سے نعوذ باللہ برائی کرتا رہا ہے. اب دعا کرو اللہ توبہ کی توفیق دے. اب کیا کریں؟ یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ تمہیں پتا نہیں کہ ماں سے زنا کرنے والے کا کیا مقام ہے؟ اسلام کی روح میں تو ایسا آدمی قتل کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو صحت دے. قہوہ یا چائے پینے سے، کھانے سے، نماز سے کلی کرنا لازمی، یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ کھجور کھاؤ تو کلی کرو اور قہوہ پیو تو نماز سے پہلے کلی کرو؟ یہ مہربانی کر کے ایک حدیث لکھ کے بھیج دیں، انشاءاللہ کل میں عمل کروں. بس اپنا عقل ہے، لڑا رہے ہیں. جنت میں غلمان ہوں گے، یعنی خادم ہوں گے، بچے ہوں گے، نوجوان ہوں گے. ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ یہاں آ گئے، بالکل دم پڑ گئی، عورتوں پر بھی آپ پر بھی. 3 آدمی ہیں، تینوں آدمی ایک ایک بکری ادا کریں اور عمرہ بھی کریں نا فوراً. عمرہ بھی کرو اور ایک ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو. یہ مسئلہ اسلام آباد میں پوچھ رہے تھے تو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ میرے پاس 30 لاکھ روپے کا ایک مکان ہے، اس میں خود نہیں رہتا. وہ مکان میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو سال میں جو کرایہ آتا ہے کرائے پہ زکوٰۃ دو گے، وہ 30 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دو گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کرائے پہ زکوٰۃ دو گے. کیا سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. اگر آپ کا سگا بھائی غریب ہے، بہن ہے، بھائی ہے، سب کو زکوٰۃ دیں. صرف والد کا والد، دادا پر دادا اوپر، ان کو زکوٰۃ دیں. ماں کی ماں، نانی، ان کو زکوٰۃ دیں. بیٹا بیٹے کا بیٹا، ان کو زکوٰۃ. کیوں؟ ان کا تو خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے. زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ اگر باقی بھائی بہن غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیں. تعلیف مؤلفۃ القلوب کا معنی ہے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، اب تو ہے ہی نہیں. اب تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اسلام سے نعوذ باللہ نکل رہے ہیں. مجھے خواب آتے ہیں، اچھی بات ہے، آتے ہیں تو آنے دو، روک سکتا ہے بھلا؟ اچھے خواب آتے ہیں، اچھی بات ہے. برے خواب آئے کسی کو بتایا نہ کرو. 3 دفعہ تھوک دو بائیں طرف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کسی کو نہ بتاؤ، کچھ نہیں ہوگا. اچھا خواب ہو تو کسی جاننے والے کو بتاؤ. میرا ابا جان فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جو زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے. میں نے سنا ہے کہ جسم کو ننگا کر کے نہیں نہانا چاہیے. اچھی بات ہے، کپڑا باندھ کے نہایا کرو. لیکن اگر کوئی حمام میں بغیر کپڑے کے بھی نہائے تو جائز ہے. ایک لڑکے نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں فعل لواطت کیا. وہ گناہ گار ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرے اس پہ اللہ کی لعنت. میرا نکاح نہیں ہوتا میرا بھائی، نکاح، اور کاف نقطے والے نہیں، وہ دوسرا کاف ہے، کعبے والا. میرا خالہ زاد بھائی لڑکی کا، اس کا بھائی ماموں بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، ان کے وارث موجود ہے. اگر ہم بینک میں رقم رکھیں اور بینک ہمیں منافع دیتا ہے، وہ رقم ہم غریبوں میں بانٹ دیں. بینک میں نفع والے کھاتے میں رکھنا ہی حرام ہے. سیونگ اکاؤنٹ رکھنا ہی حرام ہے. بینک میں رکھنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، اس لیے کہ گھر میں چوری کا خطرہ ہے، مال محفوظ رہے. ورنہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو نفع ہے وہ حرام ہے. اگر غلطی کر چکے ہو تو وہ لے لو اور آئندہ غلطی نہ کرو. لے کے کسی غریب کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو. ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ہوتا.
میں نے جس سے منگنی کی تھی وہ لڑکی تھی، وہ شادی کی تو وہ اور تھی، تو اب میں کیا کروں بلا؟ ہاں جی، میں کیا کروں؟ طلاق دے دو، جان چھوڑو، طلاق دے دو، کسی اور سے شادی کر لے گی۔ میں نے بینک ڈپازٹ کیا، وہی بتا دیا ہے بینک ڈپازٹ نہ کیا کرو۔ عمرہ کرنے والے جب اپنے ملک جائیں طواف الوداع بالکل کریں۔ حضرت شیخ القرآن آپ کے استاد تھے؟ بالکل نہیں تھے، میرے دوست تھے، محسن تھے، مہربان تھے، استاد نہیں تھے۔ ہمارے ایک دوست پریشانی میں ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اگر ایک آدمی کی عمر 40 سال ہے لیکن داڑھی سفید ہو گئی، وہ سیاہ کر سکتا ہے؟ سیاہ نہ کرو، اس میں مہندی ملا دو، سیاہ خالص نہ ہو، یعنی وہ تھوڑا رنگ اس کا بدل جائے تو جائز ہے۔ اگر حالت احرام میں ناک صاف کیا یا داڑھی کو کھجایا اور بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے جناب کراچی سے عمرے کی ادائیگی کے لیے ارادہ کیا، غسل کیا، روانہ ہو گیا، فجر کی نماز ادا کر کے ناشتہ کیا، کپڑے پہنے۔ اس احرام اس لیے نہیں پہنا کہ پیشاب آئے گا، تو بی بی عائشہ کی مسجد سے احرام بنا، سبحان اللہ، تو یہاں پھر پیشاب نہیں آیا۔ کیا بیمار ہو گیا؟ کل کی بات ہے، آنے دو، آتا ہے، کیا ہو گیا؟ ایک بکری دم ادا کریں۔ عجیب آدمی ہے۔ میں کسی ہنڈی کے کاروبار کرنے والوں کا ملازم ہوں، آپ تو اپنی تنخواہ لیتے ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بکرے کے بیضے جو ہیں استعمال کرتے ہیں، علماء نے مکروہ لکھا ہے، ویسے ایک بات کہتے ہیں مکروہ بھی نہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ صحیح کو سین سے لکھا ہے، یہ حدیث کیا سمجھیں گے؟ اللہ ہدایت ہے کہ حضور پاک اور بی بی عائشہ ایک ہی برتن سے نہاتے تھے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، برتن رکھا ہے درمیان، آپ پانی بھر رہے ہیں، بی بی بھرے، کیا تکلیف کیا ہے؟ آپ بھی بالٹی رکھ لیں، ادھر بی بی بیٹھی ہے، شوہر بیٹھا ہے، وہ بھی پانی لے رہا ہے، آپ بھی لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ فقہ حنفیہ میں دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی کی اجازت لینی ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ اور جو اجازت لینے کا مسئلہ پوچھیں وہ دوسری شادی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں۔ اب پہلی بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے، 19 سال کی بوڑھی ہو جائے نا، پھر بھی اجازت نہیں دے گی۔ سردی کی وجہ سے ہم نے مزدلفہ میں احرام کی چادر سر پہ لے لی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ اگر مکے میں رہائش ہے اور عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں یا کہیں جائیں۔ آپ کے لیے میں نے نسخہ لکھا ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو استعمال کریں۔ بھائی یہ نسخہ بنانے کا کام آتا تو میں استعمال نہ کرتا بلا، نہ مجھ سے نسخہ میرا بھائی بنے گا اور نہ میں استعمال کروں گا۔ اگر آپ کو لکھنے کی ہمدردی ہے تو بنانے کی بھی کرنا، پھر دعا کریں کہ اللہ مجھے کھانے کی بھی توفیق دے۔ کیا کرے نا آدمی، حکیموں کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں جی آپ کو نظرہ ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں جی الرجی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے طویز والوں کے پاس میں نہیں جاتا، ورنہ وہ کہتے ہیں آپ کے خلاف طویز ہیں۔ کسی اور کے پاس جو کہے گا ہاں آپ کے خلاف جو ہے نا بالکل آپ کے مخالفوں نے جادو کیا ہے، اس لیے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ تم دعا کر دیا کرو، دل سے کام ہو جائے گا۔ جب یاد آ جائے نا بس دعا کیا کرو کہ اللہ صحت دے اور اللہ اس عاجز سے دین کا کام لے لے۔ کسی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکا، ختم نبوت کی کانفرنس سے ہیں اور روز بیچارے ٹیلی فون کرتے ہیں، اب میرا یہ عالم ہو تو میں کیسے سفر کروں اور کیسے تقریر کروں؟ بھائی طواف تو میں نے کر لیا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے تھے، اب پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو۔
مجھے پتھری کی شکایت ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ زمزم کے بجائے منرل واٹر پئیں۔ دیکھو بھئی، ہمارا تو ایمان ہے کہ زمزم شفا ہے، باقی ڈاکٹروں کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم تو حضور کی بات کو مانتے ہیں، کروڑوں ڈاکٹر محمد مدنی کے نام پہ بھی قربان۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ زمزم میں شفا ہے، بس ہمارا اسی پہ ایمان۔ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، یہاں کے جو عرب ہیں نا، خالص پرانے عرب، صحیح عرب، ہمارے جیسے نہیں نقلی، اصل عرب جو ہے نا جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ جعرانہ کا جو کنواں ہے نا، اس کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ جس بندے کو پتھری کی شکایت ہو نا، وہاں سے جا کے ایک بڑا ڈبہ پانی کا بھر کے لے آؤ، وہاں بھی پیو اور دبا کے پانی پیو، تو اس سے انشاءاللہ۔ میں نے ایک آپ کے علاقے میں ایک منسٹر تھے، وفاقی منسٹر تھے میرے دوست، وہ آئے کہنے لگے مجھے پتھری کی شکایت ہے اور بڑی تکلیف ہے، تو میں ابھی عمرے کے میں نے کہا جرانہ جا رہے ہو نا، دبا کے پانی پیو جرانہ کا، جتنا پی سکتے ہو، ایسے معلوم ہو کہ ناک سے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جناب دوسرے دن مجھے ملا، کہنے لگا مکی صاحب میرا تو یہ تجربہ ہوا کہ وہاں میں نے پانی پیا اور میں راستے میں بڑی مشکل سے آیا، پیشاب ہے، پتھری ساری نکل گئی۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ پاک نے اس میں یہ اثر رکھا ہے، تو اس پانی کو پی لو، اللہ پاک۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، پتھری کے بڑی ہو تو نہیں نکلے گی، چھوٹی ہو تو پانی سے نکل جاتی، بڑی ہو تو پھر آپ لیزر سے توڑوا لیں۔ اب اسباب موجود ہیں دنیا میں، اسباب پہ عمل کرو اور شفا کی نیت اللہ سے کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری سب کی بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی دور فرما۔ یا اللہ، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے شفا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یا اللہ، تو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کو قرض عطا فرما۔ یا اللہ، جن کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب دور فرما 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 فرما